طالبان نے اس سال مارچ سے ملک بھر میں لڑکیوں کے اسکول کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا ہے کہ رواں برس مارچ سے افغانستان میں لڑکیوں کے تمام اسکول کھول دیے جائیں گے۔ ترجمان طالبان کے مطابق افغانستان کے نئے سال کا آغاز 21 مارچ سے ہوتا ہے اور رواں برس نئے سال کی شروعات سے لڑکیوں اور خواتین کے لیے اسکول اور کالجز کھول دیے جائیں گے، لیکن مخلوط تعلیم کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ ترجمان طالبان نے خواتین کے اسکول کالجز کھولنے میں تاخیر کی وجہ بتاتے ہوئے یہ کہا کہ مخلوط نظام تعلیم کے خاتمے اور علیحدہ عمارتوں کے انتظامات سمیت نصاب میں تبدیلی کے باعث لڑکیوں کے اسکول کھولنے میں کچھ وقت لگا۔ اس پیش رفت پر بات کریں گے بین الاقوامی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو اسی بات پر آ جاتے ہیں کہ یہ جو بیان دیا ہے طالبان نے کہ اس سال مارچ سے ملک بھر میں لڑکیوں کے اسکول کھول دیے جائیں گے، یہ کتنا اہم بیان ہے، کتنا سگنیفیکنٹ بیان ہے؟ سگنیفیکنٹ تو ہے جی، کیونکہ ایک یہ طالبان جو ہیں وہ عورتوں کو اور بالخصوص لڑکیوں کے جو اسکول جو پچھلی بار انہوں نے 2 دہائیاں پہلے جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے جو رویہ رکھا ہوا تھا، یہی خدشہ تھا اس وقت کہ یہ پچھلے سالوں میں بربادی تو ہوئی اور افغانستان کے اتنے حالات نہیں بدلے، مگر کم از کم بے شمار لڑکیاں اور عورتیں بھی کالجز جا رہی تھیں اور ان کی زندگی کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے آتے سار تو یہی کہا تھا کہ حالات جیسے ہیں وہ حالات ابھی جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے کہ یہ آئیں اسکول واپس۔ سو اگر یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو اس سے یقیناً، کیونکہ اور تو بہت سارے بے شمار خدشات ہیں، ابھی سردی بھی بہت ہے اور بھوک کی حالت بھی کافی خراب ہے، تو یہ کم از کم ایک قسم کا قدم ہے آگے کی طرف۔ مگر ابھی مسئلہ یہ ہے کہ داعش جو ہے وہ مزید اس کے ہاتھ میں ایک چیز اور آ جائے گی کہ یہ تو اسلامی نظام ہے ہی نہیں طالبان کا، کیونکہ اب داعش یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ طالبان نے تو امریکہ سے بھی سمجھوتا ہی ایک قسم کا کر لیا ہے، تو اب جو ہے اب طالبان جو ہیں وہ بھی صحیح لڑائی طالبان بھی نہیں لڑ رہے، اب وہ ہم لڑ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے اس حرکت یہ اس فیصلے کے ساتھ وہ آگے سے ان کی کیا حرکت ہوگی اس فیصلے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا طالبان میں یہ واقعی ہی ایک تبدیلی ہے جو آئی ہے، یا یہ کوئی بین الاقوامی دباؤ تھا جس کی وجہ سے یہ فیصلے اس قسم کے وہ لے رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہمسائے ممالک نے بھی ان کو یہ مشورہ کیا ہوگا، اور یہ ہے کہ کچھ حد تک لگ رہا تھا شروع میں کہ طالبان کا جو رویہ ہے وہ بدلا جائے گا، مگر جب انہوں نے کیئر ٹیکر حکومت بنائی اور اس میں حقانی نیٹ ورک کا بھی چھاپ تھا، اور بلکہ جو ان کے قطر کے اندر زیادہ تر جو باقی دنیا میں بھی جو جن کو ڈپلومسی کا اندازہ ہو رہا تھا وہ لوگ تو اتنے سامنے نہیں آئے۔ ملا خان تو مطلب کوئٹہ شورا کی نمائندگی کرتے تھے، تو اس وقت یہ خدشہ تھا کہ طالبان جو ہے، تب انہوں نے کوئی عورتوں کو نہیں شامل کیا تھا، تب یہ خدشہ تھا، اور وہ ابھی خدشہ چلتا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو اس ہارڈ کور ایلیمنٹس ان کے اندر ہیں وہ ہٹ کر طالبان سے ہٹ کر اسلامک اسٹیٹ جو خراسان گروپ ہے، داعش جس کو کہتے ہیں، کہ وہ وہاں پر چلے جائیں۔ تو رویہ ان کا چاہے وہ چاہیں بھی اپنا رویہ زیادہ بدلنے کی کوشش کریں بھی، مگر ان کو داعش سے یہ ڈر ہے کہ داعش جو ہے پھر جو ہم لڑائی کرتے تھے اس کی نمائندگی جو ہے وہ داعش کرنی شروع کر دے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ مطلب سیدھی بلیک اینڈ وائٹ چیز تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ان کو پریشر بھی ہے بین الاقوامی سطح پر بھی، ہمسائے ملک سے بھی، ہمارے سے بھی، کہ آپ جو ہے آپ ایسی اپنا کوئی نظام بنائیں کہ آپ باقی دنیا جو ہے وہ آپ سے بات چیت کرے، کیونکہ ابھی تو ان کو کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا، اور پریشر ہے اور ٹینشن ہے، تو ابھی تو وہ ہیومینیٹیرین کھانے پینے کے مسا جو ہے وہ ایڈ جا رہی ہے، مگر
उस एड में इतनी वक़्त तो नहीं है ना कि लॉन्ग टर्म इनका माशी हालात ठीक हो जाएं। तो ये दोनों प्रेशर्स के साथ तालिबान खेल रहे हैं, तो यकीनन फैसला तो जो है वो बेहतरी की तरफ है, और अल्लाह करे कि इसमें कोई खदशा ना हो, कोई हादसा ना हो सके। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब ये जो इन्होंने ऐलान किया है, इस ऐलान से बैनुल अक़वामी जो दुनिया है, जो ममालिक इनकी तरफ देख रहे हैं, उनके सामने तालिबान का जो इम्प्रेशन है, जो इमेज है, जो परसेप्शन है, वो कितना तब्दील होगा? देखिए, वो मेरा ख्याल है अभी तो उन्होंने नोट कर रहे हैं सारे कि ये बात हुई है, मगर अभी तो बात हुई है। तो अब देखिए कि यकीनन जो है वो स्कूल खुल जाते हैं, चाहे वो वहाँ पर पर्दे के ऊपर ज़्यादा जोर भी दें, मगर वो एक किस्म की पॉजिटिव मूवमेंट तो होगी कि लड़कियां जो हैं वो स्कूल जा रही हैं। तो मगर ये है कि वो उसका सिर्फ ऐलान के ऊपर जो है मेरा ख्याल है लोग मुतमईन नहीं होंगे जब तक वो देखेंगे नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पे ये देखा नहीं जाएगा कि वाकई वो उनको जो है कोई उसमें दुश्वारी नहीं हो रही और वो पढ़ रही हैं, और हादसे के भी खदशात हैं। तो ये मेरा ख्याल है सारी चीज़ें जो हैं हर कोई देख रहा है। अच्छा, अब एक और ऐलान भी हुआ है अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका कहता है कि जी हम $308 मिलियन एड देंगे अफगानिस्तान को। ये किस तरह का ऐलान है? मतलब ये कोई अजीब सी बात नहीं है कि आप पहले एक मुल्क में जाके उसको तबाह करें और उसके बाद कहें जी अब मैं आपको एड दे रहा हूँ, चलें आप अपने आप को दोबारा रीबिल्ड कर लें? नहीं, वो बिल्डअप के लिए एक्चुअली एड नहीं है, वो ह्यूमैनिटेरियन एड है। और अभी तो आप देखें ना, जो अफगानिस्तान के बहुत सारे जो पैसे हैं वो तो बैनुल अक़वामी सतह पर रुके हुए हैं अभी तक। तो ये तो वही जो बिल्कुल खाना पीना देने के ह्यूमैनिटेरियन एड है, इससे तो अफगानिस्तान का मुल्क नहीं चलेगा। और मसला यही है ना कि वो अमेरिका ये नहीं चाहता था, वो तो यही चाह रहे थे ना कि कोई ना कोई समझौता हो जाए अशरफ गनी के साथ, या अशरफ गनी नहीं तो अब्दुल्ला के साथ। तो वही जब तालिबान ने आकर बिल्कुल ही शुक्र है कि लड़ाई जो है वो नहीं छिड़ गई फिर से। तो और मगर ये है कि तालिबान ने कोई लचक तो ख़ास नहीं दिखाई ना उन्होंने अफ़गान हुकूमत के साथ। तो बैनुल अक़वामी सतह पर तो अभी तक वो खदशात जारी हैं, मगर वो ये कहते हैं कि जी हम ये नहीं चाहते कि जो आम आदमी है, जो आम लोग हैं वो भूखे मरें। तो वो उस हिसाब से दे रहे हैं। अफ़गानिस्तान की रीबिल्डिंग की तो अभी बड़ी लंबी गेम चलेगी कि अफ़गानिस्तान अपने पैरों के ऊपर किसी ना किसी तरह खड़ा हो सके। सही। मतलब ये भी एक तरह से अजीब ही बात है कि जी मतलब जंग में जैसे भूखे नहीं मरे होंगे लोग, और उसके बाद अब अमेरिका को ख्याल आ रहा है कि अरे यहाँ तो लोग भूखे मर रहे हैं तो हम ज़रा इमदाद देते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे।